اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حروف النصب وینصب بلن نحو لن نبرح لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي لن وكي وإذن وأن، وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي، وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها۔ کل ہماری بحث جو تھی وہ حروف جازمہ اور ناصبہ سے جب مضارع خالی ہو تو اس حصے کے بارے میں تھی کہ جس کے بارے میں مصنف نے کہا کہ فعل مضارع مرفوع تب ہوگا جب ناصب اور جازم سے خالی ہو۔ پھر اس میں اختلاف پایا گیا، 4 قول پائے جاتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ مثلا کسائی وغیرہ نے کہا کہ حروف مضارع اس کو رفع دیتے ہیں، پھر ثعلب نے کہا کہ اس کی جو شباہت ہے وہ دیتی ہے، پھر بصریوں نے کہا کہ اس کا اسم کی جگہ پر آنا یہ اس کو رفع دیتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، ان 4 صورتوں میں جو آپ نے بیان کی ہیں ان میں سے جو اصح ترین قول ہے وہ قول فرا اور اس کے ساتھیوں کا قول ہے کہ جو کہتے ہیں کہ خود اس کا خالی ہونا اس چیز سے کہ یہ اس پر ناصب اور جازم داخل نہیں ہے، تو یہ اس ناصب اور جازم سے خالی ہونا ہی کیا سبب ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ یعنی رافع کیا ہے؟ خلو عن الناصب والجازم۔ اس کا رافع کون بنا کہ جب یہ خالی ہو کس سے؟ ناصب اور جازم سے، تو یہ خالی ہونا ہی، یہ خلو ہی کیا ہے؟ اس کے لیے رافع ہے۔ آج بحث کر رہے ہیں مصنف کہ آج ہم بحث کریں گے اس مقام پہ کہ جب ہم کہیں گے کہ یہاں پر فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، فعل مضارع کے نصب کی جگہیں بیان کریں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ 4 چیزوں کی یہاں کہیں کہ 4 حروف کے بعد جب فعل مضارع آئے تو وہ منصوب ہوتا ہے، اور وہ کون سے 4 حرف ہیں؟ لن ہے، کئے ہے، اذن ہے اور ان ہے۔ مصنف نے بغیر کسی تمہید کے اس بحث کو شروع کر دیا ہے، اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو نیچے لے کر آئیں اور پھر تفصیل جو نیچے ہے وہ اس میں خود بتائیں گے۔ وَيُنْصَبُ بِلَنْ نَحْوُ لَنْ نَبْرَحَ۔ مصنف نے کہا کہ نصب دی جاتی ہے لن کے ذریعے سے، جیسے لن نبرح۔ دیکھیں نبرح منصوب ہے اس لن کی وجہ سے، یہ حرف ناصبہ میں سے ہے لن۔ شین شرح لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع، جب بحث ختم ہوئی، لما انقضى الكلام یعنی بحث جب ختم ہوئی، على الحالة التي يرفع فيها المضارع، اس حالت میں کہ جہاں پر مضارع کو مرفوع کیا جاتا تھا، اور وہ ہم نے ذکر کیا کہ جب یہ ناصب اور جازم سے خالی ہو۔ ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، ثانیاً ہم نے بحث شروع کی اس حالت میں کہ جہاں پر فعل مضارع کو منصوب کیا جاتا ہے۔ وذالک، اور یہ منصوب کب ہوتا ہے فعل مضارع؟ اذا دخل علیہ حرف من حروف 4، کہ جب اس پر حروف ناصبہ میں سے جو 4 حروف ہے ان میں سے کوئی ایک داخل ہو تو کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب ہوگا۔ وہی لن وکئی و اذن و ان، یہ 4 بتائے۔ وبدأ بالکلام علی لن، مصنف فرماتے ہیں میں نے ابتدا کی بحث کی، کون سی بحث کی؟ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے کن مقامات پر، اس بحث کی میں نے ابتدا کی
اور بدأ بالکلام بحث کی جو شروعات کی علی لن، لن پر میں نے کیا ہے شروع کی بحث. اچھا بحث شروع کی کیوں اس کے ساتھ ہم نے بحث کی ابتدا کی ہے، کیا وجہ ہے؟ لأنها ملازمۃ للنصب بخلاف البواقی. یہاں پر تھوڑا نقطہ ایک اور فرمائیں، وہ یہ کہ مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی حروف ناصبہ ہیں، یہ چار ہم نے جو ذکر کیے، لن ہے، ان ہے، کئے ہے، اذن ہے، یہ جو چار ہیں ان میں سے ہم نے جو اس لن کے ساتھ شروعات کی ہے بحث کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں یہ ملازمۃ للنصب ہے، یعنی جب بھی یہ حروف مضارع میں سے لن جس بھی مضارع پر داخل ہوگا، یہ حروف ناصبہ میں سے لن جس بھی، جب بھی اور جہاں بھی مضارع پر داخل ہوگا تو یہ کیا ہے مضارع کو منصوب کرے گا، یعنی لازماً ملازمۃ للنصب، یعنی لازماً حتماً یہ نصب کرے گا. اچھا کیا مطلب ہے کہ لازماً اور حتماً یہ نصب کرے گا؟ دوسرے بھی ایسے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، بخلاف البواقی، باقی کے خلاف، باقیوں کے خلاف، یعنی یہ جو تین ہم نے ذکر کیے ہیں، قے ہے، اذن ہے، ان ہے، ان میں شرائط پائے جاتے ہیں، اور وہ شرائط اگر ہوں گے تو یہ ہم آگے چل کر اس کی بحث کریں گے. مثلا قے ہے، اذن ہے، ان ہے، ان سب کے لیے کیا ہے شرائط ہیں. اگر یہ شرائط ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ مثلا ہم ایک دو ذکر کر دیتے ہیں. فرض کریں قے، اس کی بحث آ بھی رہی ہے. قے کے بارے میں کیا ہے کہ قے اس صورت میں فعل مضارع کو نصب دے گا جب یہ مصدریہ ہو، بے منزلت ان ہو، اور اس پر لام داخل ہو، چاہے وہ لام کا داخل ہونا لفظاً ہو یا لام کا داخل ہونا تقدیراً ہو. انشاءاللہ یہاں تک پہنچ جائیں گے اور یہ بات بھی واضح ہو جائے گی. تو اس طرح دوسرے جو حروف ناصبہ ان کے لیے شرط ہے، لیکن یہ کیا ہے، اس کے لیے کوئی لن کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ ملازمۃ للنصب اس کو کہا جاتا ہے، یعنی لازماً حتماً جہاں بھی آئے گا مضارع کو بغیر کسی شرط کے مطلقاً کیا ہے نصب دے گا. اس لیے ہم نے اس سے ابتدا کی لے انہا ملازمۃ للنصب بخلاف البواقی، باقیوں کے خلاف. اچھا وختم بالکلام علی ان، اور میں مصنف فرماتے ہیں کہ میں جو بحث کی اختتام کروں گا وہ کیا ہے، میں نے بحث کی اختتام کہاں پر کیے؟ ان پر، یعنی آخری جو بحث حروف مضارع ہے نا، یہ حروف ناصبہ ہیں، کون سے؟ لن، قے، اذن، ان. لن سے ابتدا کی، کیوں؟ وجہ بتائی. کہتے ہیں کہ ختم بالکلام علی ان، اور جو اختتام کیا ہے وہ کہاں پر؟ ان پر. شروع لن سے اور اختتام ان پر. کیوں؟ لطول الکلام علیہا، اس لیے کہ اس ان کے بارے میں بہت ساری بحث ہے اور طویل کلام اور بحث ہے، اس لیے طولانی چیز کو اور طولانی بحث کو میں نے بعد کے لیے رکھا ہے. اچھا اب آتے ہیں پہلے حرف کی طرف. چار حرف ہیں، ان میں سے پہلے حرف کی طرف انشاءاللہ کوشش کریں گے دوسرا تیسرے تک پہنچ جائیں، وہ بھی پڑھ لیں. پہلا حرف کیا ہے حروف ناصبہ میں سے؟ الحرف الاول لن، یہ پہلا حرف ہے. اچھا اس کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ حروف ناصبہ ہے، حروف ناصبہ میں سے حرف نصب اس کو کہا جاتا ہے. دوسری خاصیت یہ کہ حرف نفی ہے، اور تیسری خاصیت کہ جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو خاص کر دیتا ہے. کس چیز کے لیے خاص کر دیتا ہے؟ استقبال کے لیے. ویسے تو مضارع حال کی معنی بھی دیتا ہے، مضارع استقبال کی معنی دیتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ فعل مضارع پر داخل ہوگا اس کو خاص کر دے گا استقبال کے لیے. اچھا ولن حرف یفید النفی والاستقبال بالاتفاق. مصنف فرماتے ہیں یہ حروف ناصبہ میں سے جو لن ہے، حرف ایسا حرف ہے کہ یفید النفی، نفی کا فائدہ دیتا ہے، والاستقبال اور استقبال کا فائدہ دیتا ہے، بالاتفاق، اور اس چیز پر سارے نحوی متفق ہیں. کس چیز پر؟ کہ یہ لن حروف نفی بھی ہے اور حرف استقبال بھی ہے. یعنی جیسے مضارع پر یہ داخل ہوگا تو اس کے دو فائدے کنفرم ہیں سب نحویوں کے ہاں. پہلا فائدہ یہ اس مضارع مثبت، مثلا یضربو ہے نا، لن یضربا جیسے ہوا تو یہ اس کو
پہلے تھا مثلا یضرب وہ مارے گا، لن یضرب وہ نہیں مارے گا، یہ کیا ہے نفی میں تبدیل ہو گیا۔ والاستقبال پہلے یضرب کا معنی کیا تھا، مارے گا یا مار رہا ہے، اب کیا ہے صرف استقبال کے لیے خاص ہو جائے گا بالاتفاق۔ اس دونوں چیزوں میں نفی اور استقبال کی حد تک سارے نحوی متفق ہیں۔ اب اختلافی باتیں شروع ہو گئی۔ زمخشری صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حروف ناصبہ میں سے لن ہے یہ دو اور کام بھی کرتا ہے۔ ایک یہ نفی ابدی کرتا ہے، یعنی مثلا یضرب ہے، آپ لن یضربا کہیں تو نصب بھی دی اس کو، ایک نفی بھی کی، استقبال کے لیے بھی کیا، لیکن جو نفی ہے استقبال والی وہ نفی تعبیدی ہے، تعبیدی ہے یعنی ابداً ہمیشہ کے لیے ہے۔ مثلا لن یضربا یعنی کبھی بھی نہیں مارے گا، ابداً قطعاً کبھی نہیں مارے گا، یہ مراد ہے ایک۔ دوسرا نقطہ ان کا کیا ہے زمخشری صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، دو چیزیں، ایک تعبید دوسرا تاکید۔ تعبید کی ہمیں ابد کی وہ وضاحت کر دیا، اور تاکید، یہ ان میں سے جو دو باتیں کہی ہے زمخشری صاحب نے، ایک تعبید دوسری تاکید، ہر ایک بات کو اپنے الگ کتاب میں ذکر کیا ہے۔ انموزج کتاب ہے زمخشری صاحب کی، وہاں پر بات کی ہے اس کی کہ یہ جو حرف نصب لن یہ کس چیز کے لیے آتا ہے، تعبید کے لیے آتا ہے۔ اور اس کی کتاب ہے کشاف نام کی، اس میں کہا ہے کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں نہ تعبید کے لیے آتا ہے لن اور نہ ہی تاکید کے لیے۔ اچھا، ولا یقتضی تعبیدا، مصنف فرماتے یہ حروف ناصبہ میں سے جو لن ہے تقاضا نہیں کرتا، کس کا، تعبید کا، یعنی ابد کا، ہمیشہ کا، یعنی جس پر داخل ہو جائے اس کی نفی تو ہو جاتی ہے لیکن نفی ابدی ہو جائے ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں ہے۔ خلافا للزمخشری فی انموزجہ، اس زمخشری کی کتاب ہے انموزج، کہتے ہیں کہ زمخشری کے خلاف، زمخشری کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ یہ حرف نفی ہے، حرف استقبال ہے، اس چیز کو میں مانتا ہوں، لیکن یہ جو نفی ہے یہ نفی ابدی ہونی چاہیے، یہ مصنف نے اس بات کو رد کر دیا۔ ولا تأکیدن، اور نہ ہی یہ حرف تاکید ہے۔ اچھا، خلافا لہو، یہ بات بھی خلاف ہے لہو اس زمخشری کے، فی کشاف، کتاب ہے اس کی کشاف کے نام سے نحو کی لکھی ہوئی ہے، اس میں کیا ہے اس کے خلاف ہے کتاب جو لکھی ہے، وہاں پر نظریہ پیش کیا کہ یہ لن حرف تاکید بھی ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں نہ ہی یہ تاکیدی ہے اور نہ ہی یہ تعبیدی ہے۔ مصنف اب مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، بل قول کا، بلکہ آپ کا یہ کہنا، آپ کا یہ قول، لن اقوم، میں کھڑا نہیں ہوں گا، محتمل، اس میں احتمال ہے کہ ان ترید بذالک، کہ آپ کا ارادہ ہے بذالک اس جملے سے، کہ کون سے جملے سے، لن اقوم سے، انک لا تقوم ابدا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وانک، اور آپ، لا تقوم فی بعض ازمنۃ المستقبل، اور اس سے یہ بھی ارادہ ہو سکتا ہے آپ کا کہ آپ مستقبل کا کچھ زمانہ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اچھا، یہ مصنف نے ایک طرح زمخشری کو رد کر دیا ہے کہ یہ جو آپ کا لن اقوم ہے، لن اقوم، اس میں دو احتمال پائے جاتے ہیں کہ آپ کا ارادہ ہو کہ آپ یا تو ابداً نہیں کھڑے ہوں گے، یہ بھی اس میں احتمال ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ مستقبل کا کچھ زمانہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ ایک کے ساتھ مخصوص نہ کریں کہ یہ کیا ہے، ابد کے ساتھ کیا ہے، نفی ابدی کے لیے ہے، یعنی ایک احتمال کیا ہو گیا کہ آپ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، یہ نفی ابدی ہے نا، اور دوسرا کہ نہیں، مستقبل کا بعض زمانہ کھڑے نہیں ہوں گے لیکن بعد میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِكَ، مصنف فرماتے ہیں یہ جو لن اقوم ہے، موافقن، یہ موافق ہے، مطابق ہے، لقولک، آپ کس قول سے، لا اقومو، جیسے کہ آپ نے لا اقوم کہو کہ میں نہیں کھڑا ہوں گا، یعنی کیا مطلب ہے، یہ لا نافیہ ہے، جیسے ہم کسی مضارع پر لا نافیہ لگاتے ہیں
اور نفی کرتے ہیں کہ مثلا یہ کام میں نہیں کروں گا، مثلا لن اقومو، میں کھڑا نہیں ہوں گا، تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ کھڑا نہیں ہوگا، کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کھڑا نہیں ہوں گا؟ نہیں، جس طرح لا نافیہ لا کر ہم مضارع پر داخل کرتے ہیں لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ملتے کہ وہ نفی ابدی کے لیے ہے، یہ بھی آپ کا قول اسی طرح ہے۔ فی عدم افادت تاکید، اور دوسری بات، یہاں پر تاکید کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ لن تاکید کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ ولا تقعلا للدعاء خلافا لابن السراج ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالی۔ اب ایک اور نحوی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ لن دعا کے لیے بھی آتا ہے۔ کون سے ہیں وہ؟ ابن سراج۔ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ابن سراج کہتے ہیں کہ میرے پاس دلیل ہے، قرآن کی آیت دلیل ہے، کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ لن دعا کے لیے نہیں آ سکتا؟ مصنف کہتے ہیں جس چیز کو آپ نے دلیل بنایا ہے اصلاً وہ دلیل ہے ہی نہیں۔ جب دلیل ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو آپ نے دلیل بنایا وہ دلیل نہیں ہے۔ جب وہ دلیل نہیں ہے اور آپ کے پاس دلیل بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ولا تقعوا لن للدعاء، یہ لن واقع نہیں ہوتا ہے دعا کے لیے، خلافاً لابن السراج، ابن سراج کے خلاف، یعنی ابن سراج کہتے ہیں کہ واقع ہوتا ہے دعا کے لیے۔ ولا حجت لہو، ولا حجت لہو، کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے ابن سراج کے پاس اس دعویٰ کے لیے، فیما استدل بہی، جس چیز سے وہ استدلال کریں، بہی اس دعا کے لیے، لن کے آنے کو، من قول تعالی، انہوں نے استدلال کیا ہے، فیما استدل، انہوں نے استدلال کیا ہے، لیکن ولا حجت لہو، وہ اس کے لیے حجت نہیں ہے۔ کیوں اس نے تو دلیل لائی ہے، کیوں حجت نہیں ہے؟ من قول تعالی۔ اب دیکھیں ترجمہ ہم کریں گے پھر واضح ہو جائے گا۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا دعا نہیں کر رہے، اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم نے اس آیت کا ترجمہ دعا والا کیا تو پھر کیا ہے، ابن سراج والی بات درست ہو جائے گی۔ دیکھیں، قال ربی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے خدا، بما انعمت علیہ، آپ نے مجھ پر نعمتیں نازل کی ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں وعدہ کرتا ہوں، میں معاہدہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ مجرموں کی نصرت اور مدد نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیں یہاں پر مصنف فرماتے ہیں یہاں پر کہاں دعا ہے؟ آپ جس چیز کو دعا بنا کے جس آیت کو پیش کر رہے ہیں اصل میں وہاں دعا ہے ہی نہیں۔ اے خدا، تم نے مجھ پر بہت ساری نعمتیں دی ہیں، یہ اقرار نعمت ہوا، پھر کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا یا ان کی مدد نہیں کروں گا، ان کی پشت پناہی نہیں کروں گا، جو بھی آپ کہیں، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، مدعین ان معناہ، اب دیکھیں یہ کہا نا کہ یہ انہوں نے کیا ہے دلیل پیش کی، ابن سراج نے دلیل پیش کی ہے، مدعین، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اس آیت کو پیش کرنے کے بعد، یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان معناہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے فجعلنی۔ اب دیکھیں ابن سراج والا ترجمہ، اے پروردگار، تو نے مجھ پر نعمتیں نازل کی ہے، اب یہ دعا مانگ رہا ہے ابن سراج کیا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے حضرت موسیٰ، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے خدا مجھے مجرموں کا ساتھی اور ان کی مدد کرنے والا قرار نہ دے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح کی دعا ہو گئی۔ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، آپ نے فجعلنی کا ترجمہ اپنی طرف سے کیا ہے، لہٰذا اصل میں یہ معاہدہ ہے، اور یہ چیز ثابت ہے تفسیروں سے اور اس طرح کے قرائن سے کہ یہاں پر نعمت کا اقرار ہوا ہے، پھر حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ علی کل حال اگر دعا مانے تو ابن سراج والی بات درست ہے،
اگر دعا نہ مانے تو پھر کیا ہے مصنف کی بات درست ہے. اچھا فجعلنی لا اکون، کہ مجھے قرار نہ دے، تو یہ دعا مانگی نا. اچھا اب مصنف علت بیان کر رہے ہیں کہ یہ دلیل کیوں نہیں لے امکان حملہا علی النفی المحض، کیونکہ یہاں پر ممکن ہے اس آیت کو، یعنی یہ جو فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اس کو نفی محض پر حمل کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ یہاں پر نفی محض ہے. حضرت موسیٰ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ نے نعمت دی، اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا. امکان حملہ، اور ممکن ہے یہاں پر یہ کیا ہے، وہ کہا نا ولا حجت لہو، کہ یہ حجت نہیں ہے، جو آیت پیش کی ہے وہ حجت نہیں ہے. کیوں حجت نہیں ہے؟ علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ اس کو حمل کر سکتے ہیں اس آیت کو علی النفی المحض، نفی محض والے مورد پر. وَيَكُونُ ذَلِكَ مُعَاهَدَةً مِّنْهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. کوئی آ کر کہتا ہے کہ نفی محض پر اگر اس کو حمل کیا جائے پھر کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَكُونُ ذَلِكَ، پھر یہ ہو جائے گا جب لن اکون، اس میں فلن اکون، اس جملے کو کیا ہے محض نفی بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہو جائے گا یکون ذالک، یہ ہو جائے گا معاہدتن منہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ عہد ہو جائے گا منہ حضرت موسیٰ سے خدا نے متعال کے لیے کہ میں خدایا عہد کرتا ہوں کہ میں مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا. اچھا الا یظاہر مجرما جزءا لتلک النعمت التي انعم بها علیہ، یعنی کہ وہ اس کو اللہ کے ساتھ کون سا وعدہ کر رہا ہے؟ یہ معاہدہ ہے. وَيَكُونُ ذَلِكَ مُعَاهَدَةً مِّنْهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، یہ معاہدہ ہے ایک حضرت موسیٰ کی طرف سے خدا کے سامنے کہ اللہ یظاہر مجرمن، کہ وہ مجرموں کے ساتھ پشت پناہی نہ کرے ان کی، جزاء لتلک النعمت، یہ کیوں عہد کر رہا ہے؟ جزاء لتلک النعمت، اس نعمت کے جزا اور بدلے میں، التی انعم بها علیہ، جو حضرت موسیٰ پر خدا نے نازل کیے ہیں، یہ وعدہ ہو رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. یہاں تک بات ختم ہوئی. اب بات دوسری شروع ہونے جا رہی ہے. وہ بات یہ ہے کہ آیا یہ جو حرف لن ہے یہ مرکب ہے یا بسیط ہے؟ یعنی یہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے لام اور نون ساکن، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی لن، یہ جو لفظ ہے، یہ جو حرف ہے، آیا یہ کسی چیز سے مل کر بنا ہے یا جیسے ابھی ہے ویسے ہی تھا؟ مصنف نے کہا کہ نہیں، یہ مرکب نہیں ہے، بسیط ہے. مصنف کہتے ہیں میرا نظریہ کیا ہے، یہ بسیط ہے. لیکن ایک صاحب ہے وہ آئے اور کہا کہ خلیل جو بہت بڑے نبی ہیں، بڑا ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مرکب ہے، بسیط نہیں ہے. مرکب ہے یعنی ایک دو دوسری چیزیں تھیں، ان سے مل کر یہ لن حروف ناصبہ میں سے ایک حرف ناصب بنا ہے. کیسے؟ خلیل کہتے ہیں کہ پہلے یہ لن لا ان، اس طرح لا ان تھا، تو پھر کیا ہوا؟ حمزے کو خفت کی وجہ سے ہم نے، یعنی تخفیف کی وجہ سے، حمزہ کیا ہے ہلکا ہے، ویسے وہ اپنا پتہ نہیں کون سا قانون یہ خلیل کا ہے کہ حمزے کو تخفیف کی وجہ سے حذف کیا، یعنی ان پر جو حمزہ تھا. اچھا پھر کیا ہے؟ لام اور نون، لا کا جو الف ہے، لا کا الف اور نون، ان دونوں میں التقاء ساکنین ہو گیا. تو لام الف لا کا جو الف ہے، اس الف کو پھر ہم نے التقاء ساکنین کی وجہ سے، یعنی دو ساکن مل گئے، اس وجہ سے اس کو حذف کیا، تو پھر کیا ہے؟ لن بن گیا. دوسرے نحوی آئے فرا صاحب، ابھی ایسے سمجھیں کہ کل جس کی بات کو قبول کیا تھا مصنف نے، جو رفع مرفوع مضارع کب ہوگا اس حساب سے فرا اور اس کے ساتھی کو قول کو قبول کیا تھا، آج مصنف اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. فرا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لن اصل میں لا تھا، لام الف لا،
پھر کیا ہوا؟ الف نون میں تبدیل ہو گیا، لن ہو گیا، بات ختم۔ مصنف کہتے ہیں نہیں، نہ یہ لن لا ان تھا اور نہ ہی لا تھا، دونوں کی بات کو رد کر رہے ہیں۔ آئے اس بار تو پڑھتے ہیں، ولا ہی، نہ ہی یہ لن مرکبۃ، مرکب ہے یعنی مرکب نہیں ہے، ولا ہی نہیں ہے، کیا یہ لن مرکب نہیں ہے؟ کس چیز سے مرکب نہیں ہے؟ من لا و ان، لا اور ان سے مرکب نہیں ہے۔ فحذفت الحمزۃ تخفیفا، پھر حمزے کو تخفیف کے لیے حذف کیا گیا ہو، والالف، اور الف کو کیوں حذف کیا ہو؟ لالتقاء الساکنین، کیونکہ التقاء ساکنین ہو رہا تھا اس لیے، خلافا للخلیل، خلیل کے خلاف۔ خلیل اسے کہہ رہا ہے کہ حمزے کو حذف کیا تخفیف کے لیے، پھر الف کو حذف کیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، لیکن ہم نہیں کہہ رہے اس طرح۔ مصنف کہتے ہیں ہمارا کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے، ہم بس یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ بسیط ہے۔ ولا اصلها لا فابدلت الالف نونا، اور نہ ہی یہ لن اصل میں لا تھا، پھر اس الف کو ہم نے نون میں تبدیل کیا، خلافا للفرا، فرا کے خلاف۔ فرا اس طرح کہتے ہیں لیکن ہم نہیں کہتے۔ یہ پہلا حرف جو تھا وہ ختم ہوا۔ الحرف الثانی، ثانی کئے، دوسرا حرف ہے کئے، وبکئے المصدریت نحو لکئی لا تأسوا۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ناصبہ میں سے کئے ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ کیا؟ کہ کئے ناصب ہے، نصب دینے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، لیکن یہ نصب تب دے گا جب اس کے شرائط پورے ہوں، جیسے ہم نے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا کہ یہ ان کی منزلت پر ہو، ان مصدریہ کی جگہ پر ہو، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ یہ کب پتہ چلے گا کہ یہ ان مصدریہ کی جگہ پر ہے؟ جب اس پر لام داخل ہو، مثلا لے کئے اس طرح ہو، تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا ہے؟ ان مصدریہ کی جگہ پر ہے، اور کیا ہے؟ ناصب میں سے، حروف ناصبہ میں سے ایک حرف ہے، یہ پتہ چلے گا۔ تو یہ لام کا داخل ہونا، اس میں بھی اختیار ہے کہ لام آپ داخل کریں، تو اس صورت میں لام لفظاً ظاہر کریں، یعنی ہم لام اس پر لفظاً داخل کریں، یا تقدیراً، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ وبکئے المصدریت لکئی لا تأسوا، کہ کئے مصدریہ کے ساتھ بھی حروف ناصبہ میں سے کئے مصدریہ کے ساتھ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے، لکئی لا تأسوا، تأسوا کو دیکھیں اس کئے نے نصب دیا ہے۔ شرح میں سارا کچھ بتا رہے ہیں۔ شین، الناصب الثانی کئے، ناصب ثانی دوسرا ناصب کون ہے؟ کئے ہے۔ وانما تکون ناصبۃ اذا کانت مصدریۃ بمنزلۃ ان، یہ ناصبہ ہوگا جب مصدریہ ہو اور بے منزلت ان ہو، دیکھیں یہ شرط لگا دی، بے منزلت ان ہو۔ وانما تکون کذالک، اور یہ اس طرح بے منزلت ان کب ہوگا؟ اذا دخلت علیہ اللام لفظا، اور آگے کہیں گے او تقدیرا، جب اس پر کیا ہے؟ لام داخل ہو، لفظا یا تقدیرا، کقولہ تعالی لکئی لا تأسوا، دیکھیں لکئی لا، یہاں پر کئے لا، کئے الگ تھا، لا تأسوا الگ تھا، لیکن جیسے ہی لام اس پر داخل ہوا تو پتہ چلا کہ یہ ان، یہاں پر کئے ان مصدریہ کی جگہ پر ہے اور ناصب ہے، تو تأسوا کو کیا ہے؟ نصب دیا ہے۔ اچھا، لکئی لا یکون علی المؤمنین حرج، اچھا یہاں پر بھی دیکھیں لا یکون، یہ کیوں ہے؟ کئے کی وجہ سے، کیونکہ یہ کئے ان مصدریہ کی جگہ پر ہے۔ کیا کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس کئے پر لام داخل ہے، لے کئے۔ او تقدیراً، پیچھے کہا نا آپ اس پر لام کو داخل کریں لفظاً یا تقدیراً۔ جئتک کئی تکرمنی، میں آپ کے پاس آیا تاکہ تم، جئتک میں آپ کے پاس آیا، کئی تکرمنی تاکہ آپ میری تکریم کریں، میرا احترام اور عزت میری کریں۔ اچھا، یہ تکرمنی، تکرم، یہ کیوں ہوا ہے؟ کئے کی وجہ سے۔ اذا قدرت ان الاصل لکئی، جب آپ فرض کریں کہ
ان الاصل، اصل میں کیا ہے لے کے تقرے منی، اس طرح ہے تو پھر کیا ہے آپ یہ کہہ پائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ نے اس کو تقدیر میں نیت میں رکھا ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کہیں کہ نہیں یہاں پر کیا ہے کہ مصدریہ ہے بے منزلت ان مصدریہ ہے، نہیں اس طرح نہیں ہے. اذا قدر تھا جب آپ فرض کریں کہ ان الاصل، اصل میں کیا ہے لے کے. وَأَنَّكَ حَذَفْتَ اللَّامَ، اور یہ بھی کہیں آپ یہ فرض کریں کہ یہاں پر لے کے تھا، اور یہ بھی فرض کریں کہ حذفت اللام، آپ نے اس میں سے لام کو حذف کیا ہے. کیوں لام کو حذف کیا ہے؟ استغناءً، کیونکہ آپ اس سے بے نیاز ہیں. بے نیاز ہیں کیا مطلب ہے؟ بے نیاز ہیں لفظاً، استغناءً عنہا، آپ بے نیاز ہیں اس لام سے لفظاً. کیوں؟ بنیتہا، بنیتہا یعنی بنیت لام، کیونکہ آپ کی نیت میں لام ہے، آپ کے قصد میں لام ہے، اس لیے لفظاً کیا ہے آپ اس کو ذکر کرنے سے استغنی ہیں، مستغنی ہیں. اچھا، کوئی آ کر کہے کہ یہ تو مثلا ہم فرض کر سکتے تھے یہاں پر لام کو، ظاہر نہیں تھی لیکن فرض کر سکتے تھے. لیکن اگر ہم فرض نہ کریں ایسے ہی، فَإِن لَمْ تُقَدِّرْ اللَّامَ كانت قے حرف جر بمنزلت اللام فی الدلالت علی التعلیل. اگر آپ تقدیر میں نہ رکھیں، اگر آپ لام کو تقدیر میں نہ رکھیں، یعنی کیا مطلب لام کو فرض نہ کریں نیت میں، کانت قے حرف جر، تو یہ قے کیا ہو جائے گا؟ حرف جر ہو جائے گا. بے منزلت اللام فی الدلالت علی التعلیل، یہ لام کی جگہ پر آ جائے گا جو دلالت کرتا ہے تعلیل کے لیے. یعنی جیسے لام تعلیل ہوتا ہے تو یہ قے تعلیل کے لیے آ جائے گا، اور یہ کیا ہے حرف جر بن جائے گا. وَقَانَتْ ان بَعْدَهَا مُضْمَرَةً اِضْمَارًا لَازِمًا، پھر جب یہ تعلیل کے لیے بن جائے گا جارا تو اس کے بعد وَقَانَتْ ان بَعْدَهَا، اس کے بعد کیا آئے گا؟ ان پوشیدہ ہوگا، ان بَعْدَهَا مُضْمَرَةً اِضْمَارًا لَازِمًا. یہاں پر غور فرمائیں، جب یہ حرف جر بن گیا تو اس قے کے بعد ان کو پوشیدہ رکھیں گے، اور اس کا پوشیدہ رکھنا لازم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کیا کریں؟ فعل مضارع کو نصب دیں. یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، جب یہ حرف جارہ میں سے ہو گیا تو پھر کیا ہے ان کیسے رکھیں گے؟ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جی نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب یہ حرف جارہ میں سے ہو گیا، حروف جارہ میں سے، تو حروف جارہ تو مخصوص ہے اسم کے ساتھ، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کو رکھیں اور وہ کیا ہے ان داخل ہو اس فعل پر؟ یہ تو درست نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے، آسان ہی ہے، کہ اس کے بعد ان کو پوشیدہ رکھیں گے، ان اس فعل پر داخل ہوگا، وہ ان اور اس کا فعل مل کر تعویل مصدر میں بن کر اسم بنیں گے، پھر یہ قے کیا ہے اس پر عمل کرے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.